میں نے اسپیکر صاحب کو یہ کہا کہ جو پولیس والے زخمی ہوئے ہیں دعاؤں میں ان کے لیے بھی دعا ہونی چاہیے، تو اسپیکر صاحب نے منظور کی اور دعا ان کے لیے ہو بھی گئی. وہ اسپیکر صاحب سمجھے ہی نہیں، ورنہ وہ قطعاً دعا نہ کرواتا. اسپیکر صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے ہوا کیا ہے، اسپیکر صاحب یہ بھی پوچھ رہے تھے ہوا کیا ہے، تو آپ نے انہیں ایکسپلین کیا کیا ہوا ہے وہاں پہ؟ ہم اسپیکر صاحب نے دوبارہ اس نے کہا میں نے باول نگر کا بھی کہہ دیا ہے. میں نے کہا بڑی مہربانی. اچھا افضل مروت صاحب، نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن والے واک آؤٹ کرتے ہیں، آج حکومتی ارکان واک آؤٹ کر گئے. یہ اسی ایوان میں لاسٹ ٹائم بھی پیپل پارٹی کے ایک معزز ممبر کی ماں پہ قرم کی نشاندہی کی گئی، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم کیوں، ہمارے آج 26 یا 25 ہمارے ممبران کم تھے. اجلاس بھی ہمارے کہنے پہ بلایا گیا تھا، تو جو معزز ممبران ہیں اپوزیشن سے ان کو اپنی حاضری یقینی بنانی چاہیے. وہ نشاندہی کرتے ہم پورے ہوتے. اچھا شیر افضل مروت صاحب، عید کے دوران بھی آپ نے مومنٹم نیچے نہیں گرنے دیا. عید کے دوران بھی آپ نے لکی مروت میں ایک بڑا وہاں پر لوگوں کو وہاں پر انوائٹ کیا، ایک بہت بڑی اکٹھ ہوئی. اس کے بعد آپ پشین گئے، وہاں پر بھی ایک عظیم الشان جلسہ آپ نے لیڈ کیا. کوہاٹ میں بھی آپ گئے. تو اب یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا، اور پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کا جوش و جذبہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ تحریک کہاں جا کر رکے گی؟ میں پارٹی کے ڈسپلن کے قیود کا پابند ہوں. کاش یہ نہ ہوتے تو میں اپنے تئیں تحریک چلاتا اور شاید ابھی پنجاب میں گھوم رہا ہوتا. ضمنی الیکشن جو ہیں ان کے لیے 4 دن یا 5 دن ہمارے پاس رہ گئے اور ہم ابھی تک نہیں نکلے ہیں. چاہیے یہ تک کہ ہم 2 دن قبل نکل چکے ہوتے، لیکن ابھی تک ہمارے پاس شیڈول نہیں آیا ہے. اور میرا خیال ہے ہمارا وقت بہت قیمتی ہے. اس پہ یہ اتفاق ہو چکا ہے کہ 21 اپریل کے بعد ہم پنجاب میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں. مروت صاحب 21 اپریل سے پہلے کیوں؟ افضل صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آپ کے 25-26 ممبر ہاؤس میں موجود نہیں تھے، ان کی غیر حاضری کا ذمہ دار آپ اپنی پارٹی کی قیادت کو قرار دیتے ہیں یا ان ممبرز کی کوتاہی ہے؟ دیکھیے کچھ ممبران صاحبان جس طرح اسد قیصر صاحب بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، عامر ڈوگر صاحب کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، اور باقی کا مجھے علم نہیں ہے. لیکن اگر انتہائی ناگزیر حالات نہ ہو تو ایسے اجلاس کے اٹینڈ کرنے میں کوتاہی سے پرہیز کیا جانا چاہیے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیے وہ جو ذمہ دار ہیں وہ ان کے گھر میں میت ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا جی، وہ ہمارے چیف وپ ہے. اچھا مروت صاحب یہ بتا دیں ضمنی الیکشن ہے، ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے جب 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن تھا باقاعدہ کمپین کی گئی تھی، عمران خان ہر حلقے میں گئے تھے، جلسہ کیا تھا. کیا یہ ضمنی الیکشن اتنا ضروری نہیں ہے کہ تحریک انصاف اس پہ کچھ نہیں کری؟ کوئی جلسہ نہیں ہے، کوئی ریلی نہیں ہے. پنجاب قصور ضمنی الیکشن ہے، لاہور میں ضمنی الیکشن ہے، وزیر آباد میں ہے، اور بہت سے حلقوں میں ضمنی میں نے الیکشن. عرض کیا نا، میں پارٹی کے قیود اور ڈسپلن کا پابند ہوں. جب تک پارٹی مجھے نہیں کہے گی میں اپنے تئیں نہیں جا سکتا ہوں. اور یہ پارٹی کے پارٹی کیوں انیشیٹ نہیں کر رہی؟ یہ سوال آپ کا مجھ سے نہیں بنتا ہے، انہی سے پوچھے جن کو انیشیٹ کرنا ہے. اچھا رمضان بھی گزر چکا، بہت سے وکلا کہہ رہے تھے، سلمان صفدر صاحب نے بھی کہا کہ 25 رمضان تک خان صاحب باہر آ جائیں گے. عید بھی گزر چکی ہے، اب یہ چیزیں مزید کیا آپ کو لگتا ہے کہ لنگر آن ہوں گی عدالتوں میں؟ عدت کیس میں خان کی سزا معطل ہونی چاہیے تھی. شاہ رخ ارجمند صاحب جو جج ہیں انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ اگلی پیشی پہ اگر رضوان عباسی صاحب پیش نہیں ہوں گے تو میں کارروائی جو ہے وہ اس پہ سماعت کروں گا. آج وہ پیش ہو گئے تھے، آج پھر تاریخ ہو گئی ہے. دیکھیں سزا دینے میں آپ نے 1.5 ہفتہ لگایا اور اپیل دائر ہوئی بھی 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو لہٰذا یہ انصاف تو نہیں ہوا. جج صاحب کو چاہیے کہ اگلی پیشی سے پہلے، اگلی پیشی سے آگے اس میٹر کو نہیں جانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے حوالے سے جو ہماری اپروچ ہے کہ جی یہ عدالت جو تاریخ دینا چاہیں اور جس طریقے سے سوال اب ضرورت یہ ہے کہ عدالتوں کو کہیں کہ جی جان چھوڑیں، فیصلہ کر دیں. یہ تاخیر اتنی ہو گئی ہے کہ اب اس کو ناانصافی کہا جا سکتا ہے. اچھا رہائی کے حوالے سے کب دیکھ رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں؟
پشین میں جو آپ کا جلسہ ناکام ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اور آگے جلسے جو ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کراؤڈ آئے گا آپ کے جلسوں میں، میڈیا کوریج دے گا؟ آپ کون سے چینل سے؟ ڈان ٹی وی سے۔ ڈان ٹی وی سے۔ ڈان والے تو ایسے غیر ذمہ دار سوال نہیں کرتے۔ نہیں ہم نے دیکھا ہے۔ آپ میں خود موجود تھا نا، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا لگتا یہ ہے کہ آپ کا بھی جھکاؤ ذرا فارم 47 والوں کی طرف ہے۔ تو خان صاحب کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں؟ مروت صاحب یہ بھی بتا دیں، خان صاحب کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب عید بھی کی گزر گئی ہے۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو عدالتوں کا تقدس اور توقیر مکمل زمین بوس ہوگا، یا پھر اگر کوئی قانون ہے، کوئی انصاف ہے، تو پھر خان صاحب کو ہر حالت میں 20 ایام کے اندر باہر آنا چاہیے بحیثیت ایک وکیل کے جس کے 32 سال اس دست کی سیاہی میں گزرے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ تاخیر پہ اس مقدمے کو نہیں لے جائے، اس کی آزادی کو نہیں لے جایا جا سکتا۔ کل سائفر کیس کی بھی سماعت ہے۔ ایک سوال اٹھانا چاہوں گا، بلوچستان میں 7 پاکستانیوں کو گاڑی سے اتار کر پنجاب کے شہریوں کو وہاں قتل کر دیا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے، 6 کا تعلق منڈی بہاولدین سے تھا، 1 کا وزیر آباد سے تھا، جو روزگار کی تلاش میں نکلے تھے اور انہوں نے پاکستان کراس کرنا تھا۔ تو پہلے تو آپ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں، اور دوسرا یہ لوگ روزگار کی تلاش میں نکلے تھے، روزگار کے لیے باہر نکلے تھے، بہت سی بہنوں کا یہ سہارا تھے، تو اس واقعے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈیا بھی اس کو رپورٹ نہیں کر رہا۔ یہ ملک میں جتنی کارکردگی، کارروائی اور انرجیاں پی ٹی آئی کی بحقنی پہ صرف ہو رہی ہے، اور جتنا پیسہ، جتنی طاقت 2 سال میں پاکستان تحریک انصاف کو ایلیمینیٹ کرنے میں ضائع کیے گئے، اگر اس کا 10% بھی یہ پاکستان کی ریاست، اس کے ادارے، پولیس، ایجنسیاں سب مل کے پاکستانیوں کو تحفظ دینے کے لیے صرف کرتی تو ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکتی۔ منڈی بہاؤالدین کے لوگ ویسے ہی اتنے مخلص اور اتنے بہترین پاکستانی ہیں، بڑا دکھ ہوا، جنازے جائیں گے، وہ روزگار کمانے کے لیے گئے تھے، اور کیوں مارے گئے؟ یعنی کہ یہ صوبائیت کو اور تعصب کو ہوا دینے کے لیے، صوبوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے۔ ان بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ لیکن اس پہ افسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ماتم کرنا چاہیے اپنے ریاست کے ان اداروں کو جن کو بلین روپیز ہم دے رہے ہیں تحفظ کے لیے، اور تحفظ جو ہے پاکستانیوں کو نہیں ملے۔ خیبر پختونخوا پریکٹیکلی بدامنی کی تحویل میں آ رہا ہے 2 سال سے، اور یہی حالت جو ہے بلوچستان کی ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے رول آف لا کی، اور پھر دوسری جو ہے امن کی۔ یہ ہماری ترجیحات نہیں ہے، یہ شاید موجودہ وقت کے سب سے بڑے وکٹم یہی 2 ایلیمنٹس ہیں۔ سر مروت صاحب، ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے جب ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور اداروں کے درمیان کبھی تناؤ آتا ہے تو کوئی نہ کوئی بیچ میں مرد مہربان ہوتا ہے جو اس کو گیپ کو فل کرتا ہے عوام کے وسیع تر مفاد میں۔ آپ سمجھتے ہیں اب عوام کے وسیع تر مفاد میں ایک لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس کے درمیان اور اداروں کے درمیان کوئی بیچ بچاؤ ہونا چاہیے، مفاہمت ہونی چاہیے تاکہ ملک آگے بڑھ سکے؟ یہ مہربان جو آتا ہے یا پہلے بھی آیا ہے، یہ پہلے بھی اگر نہ آتا تو ملک پہ شاید یہ حالات نازل نہ ہوتے۔ کام کیا ہے اداروں کا؟ ہم سیاستدانوں کا یا پارٹیوں کا تو اپنا کام ہے سیاست کرنا، تو لہٰذا جس کا کام اسی کو ساجے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جناب علی، دیکھیں ہم اب مصلحتوں سے گزر چکے ہیں، ملک جس نیچ پہ پہنچ چکا ہے، اب اس میں یا ملک ٹھیک ہوگا یا پھر یہ جو آلات جس نہج کی طرف جا رہے ہیں، خدا نخواستہ پاکستان کی سالمیت جو ہے مجھے داؤ پہ لگی نظر آ رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو کون نہ کرے۔